اگر آپ کے ہاتھ میں بیگ ہو اور آپ بس میں سفر کریں یا ریل گاڑی میں سفر کریں یا رکشے میں سفر کریں، کوئی بھی شخص آپ کے بیگ کا وزن نہیں چیک کرے گا۔ لیکن اگر آپ ایک ایروپلین ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں، آپ کے بیگ کا وزن چیک کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ چلنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کتنا وزن ہے یہ کوئی میٹر نہیں کرتا، لیکن اگر آپ اڑنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایک خاص لمٹ تک ہی وزن کو اٹھا سکتے ہیں۔ اور انگلش میں ایک کوٹیشن بھی ہے، اف یو وانٹ ٹو فلائی یو ہیو ٹو گیو اپ دا تھنگس دیٹ وے یو ڈاؤن، یعنی اگر تم اڑنا چاہتے ہو تو تمہیں ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا جو کہ تمہاری تنزلی یعنی کہ تمہیں نیچے گرانے کا سبب بنے۔ پریکٹیکل لائف میں اگر آپ اڑنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے جو وزن ہے، ویٹ ہے، وہ ہوتا ہے لوگوں کی باتیں۔ اس لیے اگر آپ پریکٹیکل لائف میں اڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو لوگوں کی باتوں کو اگنور کرنا ہوگا۔ اسی طرح جب راکٹ اڑتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ ٹیک آف کرتا ہے تو اس کے ساتھ 2-3 میٹیریلز ایکسٹرا بھی ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ ٹیک آف کرتا ہے تو پہلے ایک میٹیریل سے الگ ہوتا ہے، پھر سیکنڈ میٹیریل الگ ہوتا ہے، اور آخر کار راکٹ کا بالکل تھوڑا سا حصہ وہ ٹیک آف کرتا ہے۔ کیوں؟ اف یو وانٹ ٹو فلائی یو ہیو ٹو گیو اپ دا تھنگس دیٹ وے یو ڈاؤن۔ امید ہے ابھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اگنور کرنے کا ریزن کیا ہے، کہ ہمیں کیوں لوگوں کی باتوں کو اگنور کرنا چاہیے۔ فرسٹ نمبر سٹیپ یہ آتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کی باتوں کو اگنور کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ جی ہاں دوستو، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ آئی مین ڈونٹ ریئیکٹ، کہ آپ نے کوئی بھی رسپانس نہیں دینا۔ اگر کوئی بھی آپ سے بات کرے تو آپ نے اسے کچھ بھی رسپانس نہیں دینا۔ فار ایگزامپل اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں، اگر آپ چل رہے ہوں اور آپ ایک پتھر سے ٹکرا جائیں اور زخمی بھی ہو جائیں تو کیا آپ اس پتھر کو برا بھلا کہیں گے یا اسے تکلیف دینے کی کوشش کریں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ بے جان ہے، اگر میں اس کو تکلیف دوں گا بھی، برا بھلا کہوں گا تب بھی اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس اگر کسی انسان کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہو جائے تو آپ کو بے شک 10 پڑیں لیکن آپ 2 اس کو لازمی ماریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب میں اسے ماروں گا اسے تکلیف ضرور ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اسی کو تکلیف دینا پسند کرتا ہے جس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ پہ لوگ تنقید کرتے ہیں، آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں یا آپ کو ٹارچر کرتے ہیں تو وہ اسی وقت تک ہی آپ کو ٹارچر کرتے رہیں گے جب آپ اپنے آپ کو ٹارچر محسوس کریں گے، ان کی باتوں سے تکلیف محسوس کریں گے۔ تو اس لیے فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی رسپانس نہیں دینا۔ ڈونٹ ریئیکٹ، ڈونٹ سیٹ بٹ موٹیویٹ، یعنی مایوس نہ ہوں بلکہ موٹیویٹ ہوں۔ دوستو جب بھی لوگ کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کو ہینڈل کرنے والے 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو کہ لوگوں کی باتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں اور کام کو چھوڑ دیتے ہیں، اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں لیکن اس سے مایوس نہیں ہوتے بلکہ موٹیویٹ ہوتے ہیں اور زیادہ محنت کرتے ہیں کہ لوگوں نے آج میرے خلاف باتیں کی ہیں، آج فلاں نے میرے خلاف بات کی ہے، میں مزید محنت کروں گا اور اس کو رانگ پروو کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ لوگوں کی باتوں کو موٹیویشن کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ تھرڈ سٹیپ یا ویپن سمجھیں، وہ آتا ہے موبائل، کہ جب بھی آپ کے خلاف کوئی بات کرے اور آپ کسی جگہ بیٹھے ہو تو آپ موبائل یوز کرنا شروع کر دیں، کیونکہ موبائل ایسی چیز ہے دوستو جو کہ تقریباً آپ کے پاس ہی رہتا ہے۔ اس لیے جب بھی لوگ آپ کے خلاف باتیں کریں یا آپ کے فرینڈ آپ کو ٹارچر کرنے کی کوشش کریں تو آپ موبائل یوز کرنا شروع کر دیں اور موبائل یوز کرتے ہوئے وہاں سے نکل جائیں۔ جب وہ دیکھیں گے کہ آپ موبائل یوز کر رہے ہیں یا آپ ان کی باتوں کو اہمیت ہی نہیں دے رہے تو وہ خاموش ہو جائیں گے۔ تو اس لیے تھرڈ سٹیپ یا ویپن موبائل یوز کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو کریں لائک اور چینل کو کریں سبسکرائب۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔